بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جیسے یقیناً کچھ آپ اور کچھ میں سیکھ کے جائیں گے۔ پاکستان عظیم قوم کب بنے گی؟ پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے جب کبھی قوم کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو الگ الگ رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگست کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ بہت سارے لوگ جو شاید ناراض ہیں وہ یہ اپنی رائے کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ ہم شاید ایک قوم ہی نہیں ہیں، ہم کوئی کہتا ہے کوئی گروہ ہے، کوئی ہجوم کہہ رہا ہے۔ ناراض لوگوں کی رائے کچھ ایسی ہے۔ مگر خیر، آج ہمارا سوال یہ، آج ہم اپنے مہمانوں سے اور آج پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر زندہ قوم کیا ہوتی ہے، یہ عظیم قوم کیا ہوتی ہے، یا قوم کیسے بنتے ہیں اور قومیں تباہ کیسے ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اور ہمارے نوجوان کو اس چیز کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ ماہر شعور ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قومیں بنتی کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں سے آتے ہیں ہم کہ مطلب کیسے وہ سارے لوگ مل کے ایک قوم کہلانا شروع کر دیتے ہیں؟ فہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹاپک کو لے کر ہم جب بھی سنتے ہیں لوگوں کی گفتگو میں سنتا ہوں تو بڑی ساری گمراہیاں مجھے نظر آتی ہیں۔ گمراہی ان دا سینس ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں ڈیفائن کیے بغیر، اس کی تعریف کیے بغیر اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ قوم کہتے کس کو ہیں۔ نمبر 1، قوم ہونے کے کچھ بنیادی قوانین ہوتے ہیں، وہ سائنٹیفکلی بھی، فلسافیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ قوم بنتی کیسے ہے۔ اس ٹاپک کو دیکھنے کے بھی مختلف رخ ہیں۔ آپ اس بات کو ریلیجیسلی بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دینی طور پر بھی ایک قوم کیسے بنتی ہے۔ اس کا ایک فلسفہ بھی ہے، اس کی ایک سائنس بھی ہے جو دنیا بھر میں سائنٹیفک سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور اس کا ایک روحانی رخ بھی ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بنیادی بات کریں، اس کا فلسفیانہ رخ اٹھائیں تو قومیں بنتی ہیں کردار سے۔ ٹھیک ہے۔ اور قوموں کا کردار خود سے نہیں بن جاتا۔ قوموں کا کردار جو ہے وہ انفرادی جو فرد اس معاشرے میں بستے ہیں اس قوم میں، ان کے کرداروں سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کمرہ جو ہے قوم ہے، اس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کا کردار وہ بد کردار ہے۔ تو جب اس کمرے کا اجتماعی ذکر ہوگا تو وہ اچھا ذکر ہوگا۔ جو انفرادی لوگ ہیں وہ سب برے کام کر رہے ہوں گے تو امیج اس کا برا ہی جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کہتے ہیں کہ قوم ذاتی لوگوں کے کردار سے بنتی ہے۔ تو جو دینی پہلو اس کا ہے، جیسے فرض کریں یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہ جو دین اسلام کا جو ایک اثر ہے ان کے کردار کے اوپر، وہ مجموعی طور پہ وہ بھی قوم بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے ریسنٹلی۔ وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دینی اعتبار سے جو بھی قوم دنیا میں بستی، کوئی بھی ملک ہے، وہ کوئی نہ کوئی مذہب فالو کر رہا ہے، یا وہ لا مذہب ہے۔ اچھا، اگر وہ لا مذہب ہے اس کے الگ ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر وہ مذہب کوئی فالو کر رہا ہے، ہر مذہب جو ہے دنیا میں وہ مورل ویلیوز دیتا ہے۔ مذہب کا کام بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اگر فلسافیکلی دیکھیں تو وہ مورل ویلیوز دیتا ہے۔ پھر ان مورل ویلیوز کو لے کر ہم اس میں سے ایتھیکل ویلیوز نکالتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں دے دوں کہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، یہ قدر ہے ہمارے مذہب کی، مورل ویلیو دی گئی ہے۔ لیکن وہ احترام کیسے کرنا چاہیے وہ کلچر اور جیوگرافیکلی اور ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ایتھکس ہم نے کیسے نکالے، اس کو پریکٹس کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے کچھ شہروں کے اندر ماں باپ کا احترام یہ کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، ٹانگیں بند کر کے بیٹھو، ان کے سامنے یہ الفاظ بولنا معیوب ہے، ان کے ڈیسیجن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ کچھ شہروں کے اندر یہ کہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کسی بھی طرح سکتے ہو لیکن ان کے ڈیسیجن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، ان کے سامنے یہ باتیں کر سکتے ہو آپ جو ہمارے کسی شہر میں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں علاقے وائز۔ تو اب جب مذہب سے آپ یہ مورل اور ایتھیکل ویلیوز نکالتے ہو اور وہ اپنی نیشن میں اپلائی کرتے ہو تو جا کے قوم بنتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس مذہب ہے، ہمارے پاس مورل ویلیوز بھی ہیں، ہمارے پاس ایتھیکل ویلیوز بھی ہیں، لیکن اپلیکیشن کدھر ہے؟ ہمیں اس بات کا ہی شعور نہیں ہے کہ ہمیں ان مورل ویلیوز کو انٹیکٹ رکھنا ہے۔
تبھی قوم بنے گی. ہمارے آپ اگر پاکستان کی مثال اٹھائیں تو وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے, مورل ویلیوز ہیں, ایتھیکل ویلیوز ہیں, لیکن ہمیں اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ وہ مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز کی امپورٹنس کیا ہے اور کس حد تک ہمیں اس کو کیری کرنا ہے. صحیح. تو تین چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی یا نمائندے کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پوری قوم کا جو کردار ہے, امیج ہے, وہ اس حوالے سے بات ہونا ہوتی ہے. دوسرا, گھروں میں قوم کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ساڈی قوم دا نہیں, اسی ادھر شادی نہیں کرنی. تو وہ مطلب ہماری جو اپنے پیشے اور جو قومیں جو جن کو ہم یاد رکھتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے, کیا وہ بھی قوم کی حیثیت ہی رکھتے ہیں؟ پھر الگ زبان بولنے والے یا ایک جگہ پہ رہنے والے, الگ الگ تقسیم جو جگہ کی ہے وہ رہنے والے, وہ بھی اپنے آپ کو الگ الگ قوموں میں شمار کر سکتے ہیں؟ کیا جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم قوموں کی تفریق کر سکتے ہیں یا ان کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر ہم باہر ایک براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو پاکستانی ایک قوم ہے, اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں ہم سندھی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تھوڑا سا اور ذرا زوم ان کیا جائے تو ہم لوہار بھی ہیں, جٹ بھی ہیں, بٹ بھی ہیں, اور پتہ نہیں کون کون ہے, نٹ کھٹ بھی ہیں. ہاں, نٹ کھٹ بھی ہیں, جھٹ پٹ بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ زوم ان کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اوکے یہاں پہ ہمیں پوری قوم نظر آ رہی ہے؟ فہیم, ایک بڑا مشہور مکالمہ ہے کہ یہ جملہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو یہ تو امپورٹنٹ ہے, لیکن کہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو یہ بھی بہت. ہاں, یہ بھی بالکل صحیح. تو قوموں کا جو تفریق کی جاتی ہے ان کو جو جانچنے کا پیرامیٹر ہے وہ مختلف اینگلز ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی جو چیز رائج ہے وہ ہے جغرافیائی تفریق کرنا, یعنی کہ جب باؤنڈریز مارک کر دیتے ہیں کسی کنٹری کو, آپ آئیڈینٹیفائی, یہ سب لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں. جیسے ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ ابھی ہوا ہے تو اس کو لوگ ریکگنائز کریں گے تو کہلایا جائے گا یہاں افغانستان ہے, یہاں افغانز رہتے ہیں. یہ جغرافیکل مارکنگ ہے. ایک تو قوم کو تفریق کرنے کا یا جانچنے کا یا آؤٹ کرنے کا یا فلٹر آؤٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ نے فرمایا کہ ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ فلاں بندہ ہے, فلاں ذات کا ہے, ہماری زبان کا ہے, فلاں ایک طریقہ ہوتا ہے قوموں کو جانچنے کا مذہبی طریقہ. جیسے ہم کہتے ہیں یہودیوں نے یہ کیا, کرسچنوں نے یہ کیا, مسلمانوں نے یہ کیا, صحیح جی, اور چائنیز نے یہ کیا جو بدھ مذہب کے چاہنے ماننے والے. تو ایک تو مذہبی تفریق ہو گئی. تیسری تفریق ہوتی ہے کلچر کی بنیاد پر. جیسے آپ نے فرمایا یہ فلاں سندھی ہے, یہ فلاں بلوچی ذات ہے. تو عام انسان جو ایک نارمل لے مین جو ہوتا ہے اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ قوم کیا ہے اور قوموں کو جانچنا کیسے چاہیے. وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے قوم کو جانچ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر میں بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ وہ فلاں ذات کا ہے, فلاں ذات کا ہے, تو میری نظر میں قوم کو پرکھنا ذات کی بنیاد ہے. اگر میں انٹرنیشنل یا پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں باؤنڈری وائز, کلچر وائز. تو ٹھیک ہے. اچھا, کیا اس وقت دنیا میں عظیم قومیں موجود ہیں؟ عظیم قومیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے اور بہت ڈیٹیل طلب ہے کہ عظیم ہونے کا مطلب کیا. سب سے پہلے پاکستانیز عظیم قوم ہونے کا کیا ڈیفائن کرتے ہیں. ہمارا ایک جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ قوم جو پوری دنیا کو لیڈ کرے کہاں مذہبی بنیاد پر وہ عظیم ہوگی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کچھ بوائل ڈاؤن مذہب پہ ہی کرتا ہے اگر انٹرنیشنلی بھی ہم اسٹڈی کریں. لیکن عظیم قوم کی ڈیفائن کرنا ایک تو بہت ڈیٹیل طلب بات. دوسرا جو بھی عظمت کی آپ کی ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن کے مطابق اس وقت بہت کم دنیا میں قومیں ہیں جو عظمت کی طرف گامزن ہیں, عظیم بنی نہیں ہے. اچھا, جیسے نیوزی لینڈ والا ایک حادثہ ہوا تو ان سارے لوگوں نے سامنے آ کے پوری دنیا کے دل جیت لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کے بھی, کہ وہ بڑا ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا بعد میں. اور ٹرکش لوگوں سے بڑے انسپائر ہیں ہم لوگ, اور ایسے ہی کچھ قومیں جہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے یا ہیومینٹی کے حوالے سے بڑا کام کیا جا رہا ہے, یا جن کے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں, ان کو بھی ایک بڑی بہترین اور عظیم قوم تصور کیا جاتا ہے یہاں پہ. فہیم دیکھیں, اس وقت جو وہی والی بات ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جاپان جو ہے بہت عظیم قوم ہے اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گریٹ ایک اچھا نیشن ہے, لیکن وہ جس ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں وہ ڈیفینیشن ہے اکنامک ڈیفینیشن. یعنی کہ اگر کسی قوم کو فزیکل محنتی ہونا آپ نے دیکھنا ہے, اس کی عظمت پہ دیکھنا ہے, تو وہ جاپنیز قوم ہے. اسی طرح آپ کو کسی قوم کو انسانیت کی خدمت یا ہیومنسٹک ہونا یا ایک سینسیبل ہیومن بینگ ہونا دیکھنا ہے آپ نے, تو نیوزی لینڈ کی آپ نے مثال دی.
اسی طرح میرا ٹرکی جانا ہوا ریسنٹلی، تو کسی قوم کو اگر مذہب کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد، اپنی ڈگنیٹی یعنی کہ نیشنل اسپرٹ اور پرسنل گروتھ، یہ تینوں چیزوں کے اوپر گریٹنس کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا ہے تو ٹرکی از ٹرکی کو پرائم دیکھیں. ایگزامپل. اچھا، ہم انڈیویجول اگر دیکھا جائے، انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو اپنے کردار کے حوالے سے تو اس کے پورے ذمہ دار ہم خود ہیں. اسی طرح کیا ایک قوم کا بھی کردار ہوتا ہے؟ ایک بڑی پکچر میں دیکھا جائے تو پوری قوم کا ایک، کیونکہ الگ الگ قوموں کے تاثر ہیں، جس طرح ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ نیوزی لینڈ یا جاپان یا ترکی یا پاکستانی، افغانی، انڈینز، بنگالی، باہر، تو اس طرح پوری قوم کے کردار کے حوالے سے تاثر لیے جاتے ہیں. فہم دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا ایک محلہ ہے، ایک آبادی، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، یہ پوری دنیا، اس میں کوئی 200 سے زیادہ ممالک ہیں، یعنی کہ 200 سے زیادہ افراد رہتے ہیں. ہر ملک ایک شخص ہے، اس کا ہر شخص کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. تو جب آپ پوری دنیا میں 200 ممالک میں انٹرنیشنل لیول پہ یا یونائٹڈ نیشن میں کسی بھی فورم کے اوپر جب بات ہوتی ہے کہ لفظ پاکستان آتا ہے یا لفظ انڈیا آتا ہے یا لفظ کوئی بھی آتا ہے، تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان تمام اشخاص کو جو اس لفظ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ تمام اشخاص کا جو انفرادی کردار ہوتا ہے وہ سب بلڈ اپ ہو کے سم اپ کر کے اجتماعی طور پر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے لفظ پاکستان کو، ان کا کریکٹر. اگر آج کے دور میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے کسی ایک بندے، کسی ایک چیز کے خلاف آواز اٹھائیں یا کسی ایک پوائنٹ پہ آواز اٹھائیں، کوئی بھی مظاہرہ کریں، تو پوری دنیا میں اس کی آواز آئے گی. تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں یہ مظاہرہ ہوا. کر وہ انڈیویجول لوگ رہے ہوں گے جو انفرادی سوچ رکھتے ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہمیں باہر آنا چاہیے. تو ملک کا جو کردار ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے، اور ملک کا کردار بنتا ہے انفرادی کردار سے. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ فرد واحد سے معاشرہ بنتا ہے. جی ہاں، معاشرے سے فرد واحد نہیں بنتا. بے شک. المیہ کیا ہے؟ دنیا کے میجورٹی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں لوگ، انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے فرد واحد بنتا ہے، کہ معاشرے کو اچھا کرو، سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے. آپ سوسائٹی کی پرابلمس کو دباتے رہیں گے، یہ پھر کھڑی ہوتی رہیں گی، پھر آپ ختم نہیں ہوگی. آپ کریکٹر بلڈنگ کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح، کریکٹر بلڈنگ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے یا یہ جو تربیت کا جو معاملہ ہے، یہ کس سیکٹر میں مطلب شروع ہونا چاہیے؟ یہ ہول سول جو رسپانسبلٹی ہے وہ کن کی ہے؟ جیسے مجھے ایسا لگتا ہے اگر تربیت کی بات ہے تو ہمارے ہاں نوجوان کی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے. اس سے پہلے بچوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے. جو اچھا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، مگر 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہاں میری گھر میں تربیت اچھی نہیں ہوئی. ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہاں میری تربیت تو بہترین ہوئی ہے. دیکھیں، پہلے میں کلیئر کر دوں، جیسے میں نے فرمایا کہ کریکٹر بلڈنگ، قوم کی جو نیشنل کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کچھ پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو کردار بنایا جاتا ہے اس کو 3 بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے. اس قوم میں ایجوکیشن کیا دی جا رہی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس قوم میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے. نمبر 2، اس قوم میں عورت کا یا ماؤں کا کردار جو ہے، رول، مین نرسری ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے بچوں کی پرورش کرنے کی. نوجوان تو بعد میں ہوگا نا وہ. جی ہاں، جی ہاں. تو اس کے کریکٹر کو کیا، اس کے کردار کو کتنا امپورٹنس دی جا رہی ہے، اس کو کتنا سیکیور اور سیف گارڈ کیا جا رہا ہے، وہ کتنا اسٹرینتھ رکھتا ہے وہ کردار، خواتین کی کیا پوزیشننگ ہے کسی معاشرے میں. نمبر 3، آپ کن رول ماڈلز کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہو، آپ کی نسلیں. میں نے سامنے رکھا ہوا یہ ایسے ہونے چاہیے گریٹ لوگ، ہماری قوم کے کریکٹرز، تو ان کو دیکھ کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اب آپ ان تینوں پیرامیٹرز کو رکھ کے دیکھ لیں کہ کسی بھی قوم کے اندر کیا سچویشن ہے، اس قوم کے آپ کو اندر باہر حال کا پتہ چل جائے گا. نوجوانوں کی جو آپ نے فرمایا کہ تربیت کی ضرورت ہے، تو نوجوانوں کی تربیت کے مطلب کیسے ہوتی ہے؟ تربیت کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ایک تو انسٹیٹیوشنس ہیں، یعنی کہ جن میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ایک گھر کے اندر ماؤں کی تربیت جو ہوتی ہے، گھریلو تربیت جو ہوتی ہے. تیسرا وہ کہ ان کی صحبت کیا ہے. تو صحبت کا تو یہاں پہ اب کانسیپٹ ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ کے جو گریٹ، چھوڑ دیں اللہ کے برگزیدہ لوگ نہیں، گریٹ لوگ، جو بھی گریٹ کی ڈیفینیشن ہے آپ کے معاشرے میں، ان گریٹس کے پاس آپ روز جا کے بیٹھتے نہیں بیٹھتے ان کی صحبت میں. گھر میں ماں بہترین تربیت دے رہی ہے، شام میں آپ ان گریٹس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں یا واٹ ایور جو آپ کا پروسیجر ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں. اور انسٹیٹیوٹس میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. اب یہ تینوں چیزیں ہمارے یہاں تباہ حال ہے. صحیح، آپ اپنے صحیح جانب جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے بحیثیت قوم، مجھے وہ بات بڑی تکلیف پہنچاتی ہے. جب میں اپنی مطلب پاکستانی خواتین کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک خاص تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو
پاکستانی مردوں کے بیچ میں غیر محفوظ سمجھتی ہے. اور یہ بات کو اگر دوسرے پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ آج ہمیں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یونیورسٹی میں یا کہیں اسے کالج وغیرہ میں تعلیم دلوانی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کسی باپ کو یا کسی بھائی کو ساتھ جانا پڑتا ہے اور اس کی پوری تعلیم مکمل کروانی پڑتی ہے. تو عورت اپنے آپ کو یہاں پہ غیر محفوظ سمجھتی ہے. یہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور جو انہیں لگتا ہے کہ مردوں کی تربیت ہونے والی ہے وہ کس جانب سے شروع کرنی چاہیے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. فہیم, پہلے تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ انسان کو انتشار اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا وہ خود منتشر ہوتا ہے. اچھا, ایک بات یہ اپنی جگہ پوائنٹ ویلڈ ہے. دوسری چیز, آپ کے اندر کتنا خوف بھرا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں پرابلمس جو مجھے نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ خوف بھی بیٹھ چکا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اور وہ برحق ہے. کیونکہ اتنا جب پرابلمز ہوں گی تو خوف تو آئے گا لوگوں کے اندر. دوسرا یہ کہ جو کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی وہاں پہ ہمارے کریکٹرز ویک ہیں تو خوف اور ہمیں ٹیک اوور کرے گا. تو خواتین کا گھبرانا اور خوف میں آنا اپنی جگہ بجائے تو, لیکن پرابلم کا حصہ وہ خود بھی اس طرح ہے کہ اب تربیت تو مائیں کر رہی ہیں. اب ایک ڈرپوک یا ایک گھبرائی ہوئی ڈری ہوئی ماں کی گود سے کیسا بچہ نکلے گا, کیسا پرورش لے کے نکلے گا. اور ایک با کردار اور ایک اسٹرینتھ رکھنے والی اور ایک سینسیبل سلجھی ہوئی خاتون کی گود سے جو پرورش پا کے بچہ نکلے گا وہ کیسا نکلے گا. تو یہ سائیکلیکل ایفیکٹ ہے, اس کو کہیں سے کٹ آف کر کے بہتر کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ سامنے آئے جو مفکرین ہیں, جو اس چیز کی سینس رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کو آپ کو ملک میں آگے لانا پڑے گا کہ جو نیشن بلڈنگ کریں. تو یہ فکر والے لوگ جو ہیں یہ سامنے آئیں, مطلب کس طرح سامنے آئیں؟ وہ الیکشنز میں حصہ لیں عوامی خدمت کے ذریعے, یا وہ مطلب میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کس طرح آئیں سامنے؟ پہلے تو آپ نے جو عرض کیا کہ خواتین جو خوف زدہ ہیں اس کا کوئی امیڈیٹ حل مجھے نظر نہیں آتا. اس کا یہی سولوشن لوگوں نے نکالنی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ باپ ہے تو بچی کو پیپر دلانے لے کے جا رہا ہے تو سامنے باہر بیٹھا ہوا ہے, کہیں کام نوکری پہ لے کے جا رہا ہے انٹرویو کے لیے تو باہر بیٹھے انتظار کر رہا ہے. یہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اور یہی لوگوں نے سولوشن نکالا, جبکہ یہ سولوشن نہیں ہے. کہیں سے آپ کو کریکٹر بلڈنگ شروع کرنی پڑے گی, اس کے افیکٹ پھر دیر پہ آئیں گے, اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کیسے آئیں باہر. فکر والے لوگ, دیکھیں, جو بندہ اتنا باشعور ہوگا, جو بندہ اتنا با کردار ہوگا, تو اس کے کردار کا ایک, مجھ سے بہت لوگوں نے سوال کیا ہے, لیکن اس کے کردار کا یہ حصہ بھی تو ہوگا کہ وہ جب تک وہ نہیں محسوس کرے گا کہ یہ لوگ ریسیو کرنے کے قابل ہیں تو وہ باہر آ کے دے. یہ حقیقت ہے, ان کو ان کی تربیت کرے. جب کوئی انسان تربیت لینے کو تیار نہیں ہے تو اس کو تربیت کیوں دے گا کوئی سینسیبل آدمی؟ تو یہ قوم میں جب تک وہ جنون, وہ جذبہ, وہ کیوریوسٹی, وہ چاہت, وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے رول ماڈل جو ہمیں آ کے گریٹنس تک لے جائیں, تب گریٹ لوگ باہر آتے ہیں. ہسٹری ہیز اٹ. تو مطلب ان سارے لوگوں کی, ہم سب لوگوں کی ٹریننگ جو ہے وہ کیسے شروع کی جائے کہ ہم ایک عظیم قوم کہلانے لگیں, یا عظیم قوم کی طرف جو ہے ہمارا سفر شروع ہو جائے؟ دیکھیں, اس کا سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ ہے احساس. مردار ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو احساس سے محروم ہو جاتی ہیں. سنا ہے آپ نے جملہ, یا آپ نے بھی سنا ہوگا. تو ہمیں یہ ری چیک, ہمیں صرف اتنی تمیز آ جائے کہ ہمیں احساس ہے کہ نہیں ہے, کیا ہم اس احساس کے اوپر ہے کہ ہمیں گریٹ قوم بننا ہے, اور ہمیں کتنی ارج ہے, کتنی جستجو ہے اس طرف جانے کی. اس احساس کو بیدار کیا جائے. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سٹیپ یہ, احساس بیدار ہوا پھر معاملات خود ہی قدرت چلائے گی. بالکل صحیح. کیا غربت بھی بدتمیز قوم بننے میں کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ ایک فیکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح اور بہت سارے عناصر جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں رول ایک قوم کے بننے اور سنورنے میں, اس طرح اکنامک فیکٹر بھی ہوتا ہے, معاشی معاملہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اگر ایک قوم بدحال ہے, بری طرح ہے, تو وہ اس سے آپ تمیز, تمدن, تہذیب کی کیا وہ کریں گے؟ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا. انسان کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ خواہشات. خواہشات کیا ہیں؟ کھانا, سونا اور جنسی ضروریات. اگر کسی انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہی سکون سے اور حلال طریقے سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ منتشر رہے گا, بے چین رہے گا, بیقرار رہے گا, مختلف رویوں کا ڈسپلے کرے گا جو کہ اچھے رویے نہیں ہوں گے, اور معاشرے میں اس سے تضاد پھیلے گا یا انتشار پھیلے گا. تو یہ مثال بالکل ٹھیک ہے, اس قوم کے اس موضوع پہ بھی بالکل سوٹ کرتی ہے کہ جنہ کار دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. جی, فرسٹ تھنگ فرسٹ. پہلے آپ بنیاد, جسم زندہ ہوگا, پنپے گا, پراسپر کرے گا, بھوک نیوٹریشن ملے گی اس کو, تو پھر کسی چلنے پھرنے کے قابل ہوگا نا, کچھ سوچنے کے قابل ہوگا.
जिस्म ही ढीला पड़ा हुआ है, वो जंगली हुआ है कि उसको खाना पीना चाहिए, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, फिर वो कैसे ठीक है। समझेगा? तो चले एक ज़रा थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से भी नज़र मारें कि आपको लगता है कि हमारी कौम का जो तरबियत का जो एक मेयार है वो पिछले गुज़श्ता कुछ सालों से वो बेहतरी की जानिब है या कुछ ग्रेजुअली चले थोड़ा सा भी शुरू हुआ है? बकौल अल्लामा इकबाल के कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर बाहर रख, तो बेशक इसमें कोई ना उम्मीदी तो कुफ्र का ज़मरे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। ना उम्मीद तो किसी हाल में नहीं हो रही, कितना बुरा हाल हो। और पिछले कुछ अरसे में इसमें कोई शक नहीं, मैं बहैसियत जो भी मेरी औकात है और जितना मेरा नाक़िस इल्म है उसकी रोशनी में पाकिस्तान में ये अब एहसास बेदारी आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भी हमें एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें एक ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम नुमाइंदगी जो है एक मज़हब की कर रहे हैं, अगर कोई एक ज़ुबान बोलते हैं तो उस ज़ुबान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हैं तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी आप कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ मुल्क के एक काबिल और नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बशीर साहब, आप एक पाकिस्तान के बहुत बड़े फलाही इदारे के चेयरमैन हैं और फ़लाह बहबूद के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो गरीब लोग हैं उनकी किसी न किसी तरह से आप मदद का वसीला अल्लाह ताला ने आपको बनाया हुआ है, चुना हुआ है आपको। मैं असल में जो पूछना चाह रहा हूँ वो सफ़ेद पोश लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो लोग तो ख़ुद आ जाते हैं, मांग लेते हैं, आपके पास पहुँच जाते हैं, वो तो सही, मगर वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जो किसी से अपनी ज़रूरत जो है वो शेयर नहीं कर सकते, उन लोगों को इस मौके पे जब माशी तौर पे इतनी माशी तौर पे हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं कोरोना की वजह से, माशी हालात की वजह से, तो ऐसी सूरत हाल में आप सफ़ेद पोश लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन ने करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अल्लाह करे अब ये लॉकडाउन की आवाज़ें आना बंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के 63 शुबाजात में काम कर रहा है अल्लाह की अता से। आपने कहा सफ़ेद पोश, दो बड़े काम अल्हम्दुलिल्लाह हम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से इसे अपनी रहमत से करवा दे। नंबर एक, छोटी तनख्वाह वाले लोग, ठीक है, यानी 20,000 के आसपास जिनकी तनख्वाह है, उनको हम एक वेलफेयर कार्ड इशू करना चाहते हैं। अच्छा, वो कराची के जो बड़े स्टोर्स हैं, हम कराची से शुरू करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। शर्ज इम्तियाज़ स्टोर है, चेज़अप है, वहाँ ही जाकर जो उन्हें कार्ड दिखाकर 5,000 रुपये की परचेजिंग कर सकेंगे। अच्छा, उसमें होंगी वही चीज़ें जो जैसे चीनी, आटा, दाल, राशन का सामान। हाँ बस, और कुछ नहीं। और जो उनका बिल बनेगा वो 33% जो है ना वो हमारे ऊपर होगा, यानी 100 रुपये में से उनको 66 रुपये उनको देने पड़ेंगे, 33 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, तो न वो कहीं हमारे पास आएंगे ना जाएंगे, एक मतलब बड़ी इज्जत से वो जाएंगे। कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टोर्स कहलाते हैं ये, इम्तियाज़ स्टोर, चेज़अप वगैरह, यहाँ जाकर परचेजिंग करेंगे। इसके साथ वो अपने भरे घर की चीज़ें भी खरीदना चाहें, शैम्पू लें, साबुन लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे कार्ड जो है वो ग्रोसरी के होंगे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब वो आप सोच लीजिए कि 33% लॉस जो है ना वो हम बर्दाश्त करेंगे सैलानी, तो इनकी इस तरह इनको ठीक ठाक बचत हो जाएगी। अब ये पैसे चाहे इलेक्ट्रिक के बिल में खर्च करें, बच्चे की पढ़ाई में खर्च करें,
تو یہ ہم نکالنا چاہتے ہیں. یہ پہلا ہمارا اسٹیپ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نکالیں گے, اللہ نے چاہا تو صحت کارڈ بھی نکالیں گے. اچھا, تو یہ الگ, یہ پہلا قدم ہوگا. تو ایک تو ہم نے الحمدللہ نیت کر لی ہے کہ ہم اس طرح کم تنخواہ والے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بس وہ کارڈ بن جائے گا. اس کے بعد وہ ہر مہینے وہ گھر کی اشیاء جو ہے نا ان اسٹور سے لے لیا کریں گے. دوسرا ہم نے کام کیا ہے کہ جن کو نو ہاؤ ہے ایپ بنانے کی, تو ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. اچھا, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ ان کو آسان قسطوں پہ دے رہے ہیں. تو اس طرح نوجوان جو بیچارے کام لیپ بنانا جانتے ہیں, ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت سے لوگ جو ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں. تو یہ دو کام ہمارے فل فور شروع ہو رہے ہیں. ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ویلفیئر کارڈ, اور دوسرا جو ہے لیپ ٹاپ. بہت بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں آپ کی اس کوشش سے. سر, آپ مطلب ریاست کو کس طرح آپ تجویز دینا چاہیں گے ان سفید پوش لوگوں کے حوالے سے, جو دیکھیں اب جو لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ وہ بالکل ٹھیک دکھ رہے ہیں, کہ مطلب وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, معاشی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور لوگوں کے سامنے دکھنے نہیں دیا, مگر اندر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کے یہ یوٹیلیٹی بلز جو ہیں یہ ان سے پورے نہیں ہو رہے, ان کے بچوں کی جو فیسیں ہیں یہ پوری نہیں ہو رہی, ان کے بزرگوں کے یا فیملی ممبرز کے جو صحت کے حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے ہی جو مسائل ہیں, جو اخراجات ہیں, یہ پورے نہیں ہو رہے. تو ایسی صورتحال میں ریاست کو کس طرح اپنے ان سارے باشندوں کے بارے میں سوچنا ہوگا؟ دیکھیں, ریاست نے ایک احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو 12,000 روپے دیے تھے نا. ٹھیک ہے, یہ تو مسئلہ حل نہیں تھا, لیکن اسی پروگرام نے لوگوں کو چیک کیا کہ انہوں نے کتنا موبائل استعمال کیا ہے, دنیا میں انہوں نے کتنے ٹریول کیے ہیں, ان کے الیکٹرک بل کتنے آ رہے ہیں, گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ریاست کو پیغام دوں گا کہ جس طرح آپ نے اتنے قوائف جمع کر کے نہ جانے 50-100 ارب روپے آپ نے بانٹے, اور واقعی بہت اچھے بانٹے, یہ قابل تحسین بات ہے. تو آپ کم از کم ایسے لوگ جن کا بل جو ہے, جن کا گھر میں استعمال کم ہے الیکٹرک کا, گیس کا, مہربانی فرما کر جو ہے نا ان کو آپ سبسڈی دیں, ان کو دیں. اچھا, ان کو دیں, تاکہ جو ہے نا یہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے. دوسرا, ریاست کو بارہا ہم نے کہا ہے کہ آپ ان صنعت کاروں کو جو 50 ہزار آدمی اپنے پاس لے کر آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان صنعت کاروں کو فیسیلیٹ کریں. وہ باہر سے مزید جو ہے وہ مشینز منگائیں, اور آج اگر 50,000 پر کھڑے ہوئے کل لاکھ پر ہو جائیں گے. یعنی ان کے لیے مشینز منگوانا آسان ہو. ابھی خان صاحب نے یہ ابھی اعلان بھی کیا تھا جب یہاں کراچی آئے تھے, آج سے 8-10 دن پہلے. انہوں نے کہا ہم باہر سے جو مصنوعات بناتے ہیں ہم خود کیوں نہ بنائیں, تو ہم باہر سے کیوں منگائیں, ہم درآمد کیوں کریں, مطلب ہم خود بنا لیتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں بنے گی جب تک کہ یہ بیوروکریسی جو ہے ساتھ نہ دے. حکومت بالکل اس کے اوپر جو ہے نا ایک پکا کام کر دے کہ ون ونڈو معاملات ہو, اور کسٹمز میں کوئی چیز جو ہے نا آ رہی ہو تو ون ونڈو جاب ہو جائے, بڑا آسانی سے ہو جائے, کیونکہ کسٹم میں اچھے سے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو بس یہ کہوں گا کہ ریاست کو 3 میں نے پیغام دیے, اللہ کرے کہ اس پر عمل شروع کر دیں. اللہ کرے. ہمیں سب سے پہلے کال آئی عارف والا پنجاب سے, سیما کوثر صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ وہ پیٹرول پمپ لگانا چاہتے ہیں, استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے لیے پیٹرول پمپ لگانا وہ ٹھیک ہے اور اس کی اجازت آ رہی ہے. تو حضرت کیا استخارہ میں ان کی اشارہ آیا, ذرا وہ بتائیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اشارہ یہی ہے کہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا, آمین. اچھا, دوسرا سوال ہمیں کراچی سے کنیز فاطمہ صاحبہ نے کیا. انہوں نے کہا 2 مہینے پہلے بھی میں نے فون کیا تھا, جسم میں گلٹیاں ہیں ان کے, اور آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا, وہ میں مسلسل پڑھ رہی ہوں, تو کیا میں اس کو کنٹینیو رکھوں؟ اور ایک سوال انہوں نے اور کیا کہ ان کی بہن ہیں جو کینیڈا میں ہوتی ہیں, اور ان کی شادی کے حوالے سے انہوں نے پوچھتے ہیں, کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیجئے. ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ ادارے میں بھی تشریف لے آئیں, یا ان کے کوئی بھائی وغیرہ آ جائیں. ہم ایک بوٹی دیتے ہیں, جڑی بوٹی دیتے ہیں, اس سے الحمدللہ ان کو بڑا فائدہ پہنچے گا. تو ایک تو یہ کہ یہ اللہ الصمد کا ورد کر رہی ہیں, وہ کرتی رہیں, اس کا انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا. دوسرا یہ کہ وہ اگر ہمارے ادارے سے لے لیں گے نا تو اس کا استعمال بہت فائدہ پہنچائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. باقی ان کی جو ہمشیرہ ہے
کینیڈا میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی عمل وغیرہ مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کا کام آسان کر دے۔ یا سمیع یا مجیب ہو، سمیع کے معنی ہے سننے والا اور مجیب کے معنی قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو بس یہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب و ثواب کی نیت سے پڑھیں، اللہ کی رحمت ہوگی، بڑا کرم ہوگا۔ بقیہ یہ ماہ محرم الحرام رواں دوا ہے، آج اس کی 11 تاریخ ہے۔ ہم نے جو ماہ محرم الحرام کا نصاب دیا ہے اس کو بھی فالو کریں۔ یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد 5 تسبیح پورے دن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ورد، اور پورے مہینے میں 3 روزے۔ اور آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آج خاص دعا قبول ہوتی ہے، خاص کر کے عصر سے مغرب لازمی قبول ہوتی ہے، 100% قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ عصر کی نماز پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد خواتین گھر میں، مرد مسجد میں، وہ نفلی اعتکاف کر لے، مسجد میں مرد، عورتیں جو ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، مصلی بیٹھ جائیں، اور مسلسل پڑھتی رہیں یہ اسم اعظم ہے اللہ کا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے جو کل نام 3000 ہیں، اچھا 3000 نام ہیں، اور جس کی 2999 ناموں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے معرفت اپنی مخلوق کو دی ہے، یعنی انبیاء کو اور اپنی کتب میں۔ ایک نام کی معرفت کسی کو نہیں دی، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کی فیضان کو اگر کوئی پانا چاہے تو یہ 3 نام اللہ کے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھے تو اسے 3000 ناموں کی برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہ ایسا اسم اعظم ہے۔ تو یہ کہوں گا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سے شروع کریں پڑھنا، اور مغرب کی نماز جب 10 منٹ باقی ہو تو اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اور اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ اسم اعظم ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اسم اعظم ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ کوئی وظیفہ بندہ نہ پڑھے نا، خالی اس وظیفے کو پڑھتا رہے نا، جس مقصد کے لیے پڑھے وہ وظیفہ وہ کام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بلقیس ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے کون لے کر آتا ہے، تو عفریت کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا آپ کی اس نشست کے ختم ہونے تک۔ مگر آصف بن برخیا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لا کے دوں گا جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا الفاظ پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنے میں کیا کوئی وقت لگتا ہے؟ یہ کوئی صورت نہیں ہے نا، ایک لمحے سے بھی کم ہوگا۔ اور وہ نہ جانے کتنے سینکڑوں میل دور تھا اور ٹنوں کا تخت تھا، تو وہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے۔ تو اس پر مفسرین نے بتایا کہ یہ آخر اتنی بڑی طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا انہوں نے اسم اعظم پڑھا تھا۔ اچھا، اسم اعظم پڑھا تھا کہ اسم اعظم میں ہی اتنی طاقت موجود بہت ہے۔ طاقت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، تو خالی یقین ہو جائے۔ اچھا، کیا اس کو باقاعدہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک صورت کو یا کسی ایک اسم کو ایک خاص نمبرز تک پڑھنے کے بعد آپ کے وہ مطلب آپ حاصل کر لیتے ہیں کچھ، اس بارے میں کچھ تھوڑا سا دیکھیں، اس میں نمبر نہیں ہے، یہ اسم ہے نا، اسم اعظم ہے، اس میں نمبر کچھ نہیں ہے۔ آپ ہے نا اس کو دیکھو، مقصد اگر 2 ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے حقیقی اللہ کی بارگاہ میں رغبت اور جو ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، اور ایک مقصد ہوتا ہے اس سے میں کچھ فنکار بن جاؤں، تو وہ مقصد جو ہے نا باطل ہے کہ اس کے یہ کروں گا تو میں یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا، میں جنت پکڑ لوں گا، تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی۔ اگر دیکھیں بیماری ہے اللہ سے دور کر دے، روزگار میں وہ دور کر دے، حوصلہ کر دے، لیکن ثواب کا تصور پہلے ہوگا عمل کا، اور اس کے بعد تیسرا نہ ہو تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ابھی ہم دوبارہ سے کالز لیں گے دوران وقفہ، تو کچھ وقت ہے، تو میں اس مختصر وقت میں آپ سے ایک بات جو ابھی وقفے سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے، یوٹیلیٹی بلز والی، جی جی جی، کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنے بلز کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس میں بجلی، پانی، گیس، ان کی قیمتوں میں بھی نا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بجلی کی قیمتیں اوور آل ہم پاکستانیوں کی کمائی کے حساب سے بڑی زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کوئی تجویز رکھتے ہیں، ذرا وہ شیئر کیجئے پلیز۔ خاص کر کے الیکٹرک نے تو ایک ایسا عجیب نظام بنایا ہے کراچی کے لیے، کہ واپڈا نے بھی حال پچھلے دنوں کا کہا کہ اوگرا نے بھی شاید کہا تھا کہ کراچی کے الیکٹرک پیسے زیادہ لے رہا ہے۔
اچھا کراچی نے کیریکٹر نے کیا دیکھا ہے کہ اگر کوئی مضافاتی علاقہ ہے وہاں لوگ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تو جو کنڈے استعمال کرتے تو وہاں انہوں نے ویسے ہی بل بڑھا دیا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو آدمی برائی کر رہا ہے اس کی برائی ختم کی جائے. اگر تم ریاست ہو کیا تم ریاست کنڈے ختم نہیں کر سکتے ہو؟ یعنی پولیس سے اگر کام نہیں ہو رہا تو رینجر سے کام کروا لے، نہیں کام تو کروائے. اب اس کا جو خمیادہ وہ لوگ بھر رہے ہیں جو بیچارے اچھے لوگ ہیں. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں جو ہے نا درمیانے علاقہ ہے، تو اس میں کیا کہ وہاں ہر ایک آدمی بل بھرتا ہے تو وہاں نہ الیکٹرک بھی نہیں جاتی، لائٹ بھی نہیں جاتی، اور نہ ہی مطلب یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ان علاقوں میں جہاں بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں وہاں 6 گھنٹے لائٹ بھی جاتی ہے اور بل زیادہ آتے ہیں. میں نے کہا احساس پروگرام جو بنایا ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے بنایا نا، اس میں انہوں نے بہت ہی زبردست سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور بندے کا ماضی چیک کیا. تو ماضی چیک کرنے کے بعد انہوں نے ان کو 12,000 روپے ایشو کیے نا. تو یہ آج بھی اگر کوئی مطلب دوبارہ اس پر آ جائے اور ہمارا ماضی دیکھیں کہ تو بڑی آسانی سے غریبوں کا بل جو ہے کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر دیانت سے یہ کام کیا جائے تو امید رکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے. ان 5 منٹ میں ہمیں 3-4 آپ دوستوں کے سوالات ہیں ان کے جواب دینے ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کی طرف جایا جائے. تو جلدی سے آتے ہیں سوالات کی جانب. ہمیں رخسانہ صاحبہ نے وہ بتایا تھا یہ، ہاں ٹھیک ہے سوری یہ سوال ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں الماری سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں. ایک خاتون نے ہمیں فیصل آباد سے فون کیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا اور انہوں نے ایک بچے کا نام بتایا، اس کی والدہ کا نام بتایا. تو 2 سوال تھے ان کے، ایک تو بچے کی شادی کے بارے میں، اور دوسرا کہ اگر وہ اسے نوکری کرنی چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے. تو استخارہ کر کے کا جواب یہی ہے کہ اس کو جاب کرنی چاہیے. جاب کرنی چاہیے. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے شادی کا، تو انہوں نے وظیفہ اگر لینا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر، میں انشاءاللہ وظیفہ بھیجوا دوں گا. اس مہینے کا نصاب پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچ جائے گا. بہترین. اچھا جی، دوسرا ایک اور خاتون نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ میں بار بار بیمار ہو جاتی ہوں. انہوں نے پہلے بھی فون کیا ہے ہمارے پروگرام میں، تو وہ کچھ بہت آسان طریقہ ہے میری بہن. بس آپ نماز سے فارغ ہوں تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، پانی پر پھونک مار کر دم کر کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو ہمیشہ شفا نصیب ہوگی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. بہترین. ایک اور خاتون نے بھی فون کیا تو ان کا سوال لکھنا ہم بھول گئے، وہ سر میں درد کے حوالے سے. اور یہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا مسئلہ بھی ہے سر میں درد. دیکھیں سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھوں کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 ہاتھوں کو پھیریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. اور میری دعا اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے پاس یہ 6 علاج ہے پورے سر کے درد کے، کیونکہ یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. وہ پورے 6 علاج ہم بھجوا دیتے ہیں. آپ خالی ہمیں خط لکھ دینا سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر، مجھے سر کا تکلیف ہے، تو وہ علاج بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کو زندگی بھر فائدہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے علاج بتایا ہے کہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 دفعہ. تو کیا یہ خود ہی پڑھنا لازمی ہے، یا جیسے اگر میں گھر پہ ہوں تو میں تو اپنی امی کو کہوں گا کہ امی یہ پڑھ کے مجھے وہ دم کر دیں؟ دونوں صورتیں صحیح ہیں. دونوں صورتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر شائستہ صاحبہ نے کراچی سے کال کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھا ہے. انہوں نے ان کو یہ تھا کہ ان کی بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے، اور اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو یہ پریشانی ہے اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے کہا کہ کیا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے. رکاوٹ تو خیر نہیں ہے. سورہ رحمان دن میں 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر جو ہے بیٹی کے لیے اللہ سے فریاد کریں. اس سے انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی حاصل ہوگی. سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھ لیں دن میں، کسی ٹائم میں پڑھ لیں. اور آج کے دن خاص کر کے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے شوہر بھی پڑھیں، بیٹی پڑھیں، اور مغرب وقت دعا مانگیں. لازمی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، اور اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر بشیر صاحب سے جمعرات اور جمعے کے روز ملاقات ہوگی. جن دوستوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ ویک پہ کر سکتے ہیں. ادروائز سیلانی کے جو ڈیجیٹل پیجز ہیں اور جو ٹیلی فون نمبرز وغیرہ چلتے رہیں، یہاں پہ آپ رابطہ کر کے آپ اپنے سارے مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، اور جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور کچھ دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں. پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.
ہوتی ہے. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام علی مقام امام حسین شہدائے کربلا اسیران کربلا اور اہل بیت کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش فرما دے اور ہم ساری امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے. اسلام کا بول بالا کر, پاکستان کا بول بالا کر, ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما, ہماری حاجتیں پوری فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.